السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ کل مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری طرف کوئی مسئلہ ہے یا یوٹیوب کا ہی سرور ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میں نے صبح دے دی تھی اور یہ ابھی والی ایپیسوڈ میں ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈیلی کے ایپیسوڈ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا ہے۔ سو ٹارگٹ پورا کیا کریں، ادروائز میں نے بھی ان رائٹر جیسے بن جانا ہے۔ جب ٹارگٹ کمپلیٹ ہوگا تو ہی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ملا کرے گی، ٹھیک ہے۔ سائلنٹ ریڈرز رسپانس کریں بھائی۔ اوکے، سو آج والی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ زمل اس کے منہ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا اس طرح ہاتھ چھوڑ دینا زمل کو جیسے کھٹک سا گیا تھا۔ وہ پریشان سی زحال کے چہرے کو دیکھے گئی، جس کے رنگ مقابل شخص کی بات سن کر یکسر تبدیل ہو رہے تھے۔ حبیب، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اسے اس قدر سکتے میں دیکھ وہ اور پریشان سی ہوتی پوچھنے لگے۔ جب زحال نے صرف کرتے کال بند کر دی۔ حبیب، بتائیں نا کیا ہوا؟ برلاس ٹھیک ہے نا؟ اس کی خاموشی جیسے زمل کی جان نکال رہی تھی۔ زحال نے اس کی جانب دیکھتے گہری سانس بھری۔ یہ اب نہیں بچے گا میرے ہاتھوں، وہ بول کر موبائل ساتھ اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے ایسے جاتے دیکھ زمل بھی جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حبیب، آرام سے، بچہ ہے وہ، میرے بھائی کو ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حبیب، سن رہے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلاتی ہوئی سیڑھیوں تک آئے، لیکن زحال نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ زمل کو اب پریشانی زیادہ برلاس کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ لاپرواہ دکھ رہا تھا تو لاپرواہ ہوتا بھی؟ وہ کبھی برلاس سے لاپرواہ نہیں ہوا۔ وہ دن میں کتنے قدم رکھتا ہوگا، یہ تک زحال خان افندی کو پتہ ہوتا تھا، جو اس کے پیچھے نہ ہو کر بھی اس کا سایہ بن کر رہتا تھا۔ زمل وہیں کھڑی ان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، جب اندر سے زامل کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اس کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی، ورنہ اس سے پہلے اس پھٹے اسپیکر نے زالے کو بھی اٹھا لینا تھا۔ وہ صرف جڑواں نہیں تھے، عادت بھی دونوں کی خوب ملتی تھی۔ ایک روتا تھا تو دوسرا بھی روتا، ایک ہنستا تو دوسرا بھی ہنستا تھا۔ اگر ایک کوئی نئی حرکت کرنا سیکھ لیتا تو دوسرا بھی کچھ ہی وقت میں وہ حرکت سیکھ جاتا۔ ان کا اتنا ایک جیسا ہونا کبھی کبھی زمل کو پریشان کر جاتا تھا، کیونکہ زامل لڑکا تھا۔ وہ آگے زندگی میں جو بھی کرنے والا تھا، وہ کم از کم زالے کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے زامل کو جلدی سے گود میں لیا۔ وہ نیند میں تھا، بھوک کی وجہ سے رو رو کر اپنی خوراک
تلاش کر رہا تھا۔ جمل نے شرٹ کی زپ کھولتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی گٹ گٹ دودھ پیتے پھر سے گہری نیند میں چلا گیا۔ کتنی ہی دیر جمل اسے فیڈ کرواتی رہی تاکہ وہ جن اچھی طرح سو جائے۔ اگر اٹھ جاتا تو اس اکیلی کے لیے 2 نمونوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ تھوڑی دیر میں جب اسے لگا کہ جامل سو گیا ہے، اس نے دھیرے سے خود سے الگ کیا اور بیڈ پر اس کی جگہ پر لٹاتے تھوڑی دیر تھپک کر اسے اور اچھے سے سلا دیا۔ یعقوب تعمیر اب تک باہر تھے۔ جمل کو مشی کی فکر ہوئی۔ وہ اٹھ کر ایک نظر اسے دیکھنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے جالیں اٹھ گئیں۔ اسے بھی بھوک لگی تھی، تبھی وہ نیند میں ٹھسکنے لگی تھی۔ جمل خاموشی سے اس کی جانب آئی اور اسے گود میں لے کر فیڈ کروانے لگی۔ جالیں بھی نیند میں ہی دودھ پی رہی تھیں۔ ان کو سلانے کے چکر میں ایک زوردار نیند کا جھٹکا اسے آیا۔ جمل نے آنکھیں مسلتے خود کو جگائے رکھنے کی کوشش کی اور جالیں کو ایک نظر دیکھا جس کا ابھی پیٹ بھرا تھا۔ جمل اسے ہٹا کر چیک کرنے لگی، لیکن وہ تو اور بھی اپنی ماں کے قریب ہو گئی۔ اب اتنی دیر خاموش سکوت میں بیٹھ کر اسے نیند کے جھٹکے آنے لگے تھے۔ کتنی دیر اور گزری اسے نہیں پتا تھا۔ نیند اتنی شدید تھی کہ وہ جالیں کو اسی طرح لیے لیے بیڈ گراؤنڈ پر سر ٹکا گئی۔ جامل بھی قریب تھا۔ تینوں بے سدھ نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ پولیس موبائل کا سائرن فضاؤں میں گونجتا جا رہا تھا۔ 2 پولیس موبائل ایک ساتھ آگے پیچھے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئیں، جہاں ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی۔ یہ کوالالمپور کا سب سے بڑا پولیس اسٹیشن تھا، جہاں قیدیوں کی ہر قسم کی ورائٹی موجود تھی۔ پولیس موبائل آگے پیچھے پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوتی گئیں۔ ان کے کھڑے ہوتے پولیس والے گاڑی سے نیچے اترے۔ ہر کسی کی نظر ان پر تھی۔ 2 پولیس موبائل جب بھی ساتھ آتی تھیں، مطلب یہ کہ وہ کسی بڑے مجرم کو پکڑ کر لاتی تھیں جس سے ان کو اپنی جان تک کا خدشہ ہوتا تھا۔ تبھی ہر کوئی ان کی جانب دیکھ رہا تھا تاکہ پتہ کر سکے کہ ایسا کون سا مجرم پکڑ کر وہ لائے ہیں، ورنہ باہر تو سارے چور چکے گھوم رہے تھے جن کے ساتھ ایک ایک پولیس کانسٹیبل تھا اور کچھ وکلا بھی۔ ان پولیس والوں نے اترتے پیچھے بیٹھے مجرم کو پکڑ کر باہر نکالا، جس کے ہاتھوں پر ہتھکڑی تھی اور کپڑے سرخ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف یا کوئی ڈر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیسے دکھتا؟ اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ نڈر تھا، ہر چیز سے بے خوف۔ اسے صرف ڈرانا پسند تھا۔
وہ بھی لوگوں کو، پھر چاہے وہ اس کے سامنے طاقتور ہوں یا کمزور، اس کے لیے سب برابر تھے۔ چلو اندر۔ ایک پولیس والے نے اسے آگے لگاتے اپنی مخصوص زبان میں اندر چلنے کو کہا۔ اسے یہ زبان سمجھ نہیں آتی تھی، اسے صرف اشارہ ملا تھا کہ اسے اندر جانا ہے۔ وہ خاموشی سے چل پڑا تھا۔ آگے آتے اس پولیس والے نے اسے پوری قوت لگا کر جیل کے اندر دھکیل دیا، جس پر وہ وحشی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، نواب ہے تو جو ایسے دیکھ رہا ہے؟ آنکھیں نکال دوں گا تیری۔ پولیس کہیں کہ وہ پاکستان کی یا ملائیشیا کی، اسے مجرم کا خود کو ایسی نگاہوں سے دیکھنا گناہ کبیرہ لگتا تھا، جس کی سزا وہ خود دیتے تھے۔ اسے اب بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر کچھ سمجھ آیا تھا کہ اس پولیس والے کی آواز بلند تھی، اس کی اونچی آواز لہروں میں سفر کرتی ہوئی بیسٹ کے کانوں میں پڑی تھی۔ جانے دو، عمر کم لگ رہی ہے، بچہ ہے ابھی یہ۔ دوسرے کانسٹیبل نے اسے ٹھنڈا کرتے برلاس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے چلانے والے لوگوں سے نفرت تھی اور وہ پولیس والا چلا رہا تھا۔ پولیس اس جنگل میں تب سے سرچ آپریشن کر رہی تھی جب سے وہاں وہ سانحہ ہوا تھا۔ وہیں سے ان کو برلاس شاہ مل گیا تھا، جس کے سرخ کپڑے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے اور ہو سکتا ہے اس واقعے کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ ہو۔ وہ کبھی اتنا خطرناک نہ لگتا۔ اس کے چہرے پر کم عمری کی معصومیت حد درجے کی تھی، لیکن کوئی بھی اس کے اندر کی درندگی سے واقف نہیں تھا، اس کے جنون سے۔ اس کی معصومیت ایسا سب کو دھوکہ دے جاتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے کی معصومیت، آنکھوں کی سرخی اور سرخ دھبوں نے پوری طرح سے چھپا لی تھی۔ وہ ہر اینگل سے ایک خطرناک مافیا کا بندہ لگ رہا تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ ہاں، دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی تو وہ اسے ڈرانے کے لیے آگے آیا ہی تھا جب اس کی گردن اس کے شکنجے میں آ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ کی طاقت تھی کہ پولیس والے کا منہ سلاخوں کے آر پار ہونے کو ہو گیا تھا۔ اوہے، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ دوسرا پولیس والا جھٹ سے آگے آتا اپنے پولیس بھائی کو بچانے کی تکتو کرنے لگا، جس کی اس وقت آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ آواز اونچی مت کرو، وہ دبی آواز میں اس پولیس والے کے منہ پر گرلایا تھا۔ ہیلپ! دوسرے نے باقی پولیس افسران کو مدد کے لیے طلب کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہوتا گیا تھا۔ جیلوں میں بند قیدی اس مجرم کو دیکھ رہے تھے، جس میں خوف نامی تو کوئی چیز
تھی ہی نہیں۔ وہ کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ اسے چھڑوانے والے بھی چیخ رہے تھے، اور ہر ایک کی چیخ اسے تکلیف دے رہی تھی، اور جب اسے تکلیف ملتی تھی تو وہ سامنے والے کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ چھوڑو اسے، تم پاگل ہو! پولیس کانسٹیبل اس لڑکے کی طاقت پر ششدر رہ گیا تھا۔ وہ جن نظروں سے اس چلانے والے کانسٹیبل کو دیکھ رہا تھا، اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے چیخنے والوں سے، سنا تم نے؟ وہ سرد مہری سے پوچھتا اس کا سر مزید دبانے لگا۔ اب تو جیسے سانس بھی اس کانسٹیبل کی رکنے لگی تھی۔ برلاس! اسی وقت یاقوت اور پامیر بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئے۔ آتے اس کا عمل دیکھ دونوں کی آنکھیں ایک دم سے پھٹیں۔ وہ ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگے۔ برلاس، کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ انہیں! پامیر سب کو پیچھے کرتا جیل کے اندر گیا اور اسے کھینچ کر پیچھے ہٹانے لگا۔ اس کی مدد کے لیے یاقوت کو بھی آگے آنا پڑا تھا۔ دونوں نے مل کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ کانسٹیبل کھانس کھانس کر پورا لال ہو گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پاگل ہو گیا ہے؟ پامیر کو اس وقت وہ پاگل ہی لگ رہا تھا۔ وہ چلایا کیوں تھا؟ اس کی بات سن کر دونوں ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ اور یہ خون کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ برلاس، دکھاؤ! یاقوت اس کے سرخ کپڑے دیکھ پریشان سا اسے ٹٹولنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں یہاں سے۔ وہ بری طرح سے بفڑتا ان کو پیچھے ہٹانے لگا۔ پاگل مت بن! یہ کیسے ہوا؟ کیا کیا ہے تو نے؟ بتا! اب ان کو اس کی صحیح فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ یاقوت تو کسی بچے کی طرح اس کی شرٹ اوپر کرتا آگے پیچھے گھما گھما کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کا خون نہیں ہے، لیکن ہاتھوں پر آئے گہرے زخم ان کی جان نکالنے کو کافی تھے۔ میں پورے کمرے میں لیٹ چکی ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی بیٹھ کے کبھی لیٹ کے۔ اتنی بے چینی ہو رہی ہے آج وائس اوور کرتے ہوئے۔ تم ہوش میں ہو؟ کتنا زخمی کر لیا تم نے خود کو؟ وہ حیران و پریشان سا اس کے ہاتھ تھام کر دیکھ رہا تھا، جبکہ برلاس دونوں کو خود سے دور کر کر وہاں رکھے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ پیر تیزی سے ہل رہا تھا۔ تیکھی نظریں اس کانسٹیبل پر ہی ٹکی تھیں۔ اسے مت دیکھ! پامیر کو اس کے غور سے دیکھنے پر آگے کے ارادوں کا تھوڑا تھوڑا سا علم ہونے لگا تھا۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں یہاں سے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھتا کسی بگڑے بچے کی طرح بولا، ایک کان کے نیچے لگے گا، جائیں یہاں سے۔ پامیر اس کی نقل کرتے ہوئے منہ بنانے لگا۔ یاقوت نے اسے آنکھوں سے اشارہ کر کر
چپ رہنے کو کہا، کیونکہ اس وقت تھوڑی سی بھی بات برلاس کو بگاڑ سکتی تھی، اور پھر اسے شانت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو تھا اس وقت وہ خود بے خبر تھا۔ برلاس، ہوش سے کام لو، گھر چلو، رات بہت ہو گئی ہے۔ یاقوت بے بسی سے بولا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ برلاس سر نفی میں ہلا کے رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو بچے، ایسے ضد نہیں کرتے، گھر چلو، تمہیں چوٹ لگی ہے، زخم میں انفیکشن ہو جائے گا میری جان۔ وہ لہجے میں دنیا بھر کی محبت لے آیا تھا۔ اور جو چوٹ دل پر لگی ہے وہ کسی کو دکھ رہی ہے؟ نہیں نا، جائیں یہاں سے۔ اس کے لہجے میں درد تھا، تکلیف تھی، اس کا بس رونا باقی رہ گیا تھا۔ یاقوت اور پامیر اسے دیکھتے رہے، دونوں کو اس کی تکلیف کا اندازہ بخوبی تھا۔ تم نے بھی تو غلط کیا تھا نا؟ یاقوت نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا غلط کیا؟ ان کو جان سے مارا۔ اگر وہ باپ ہے تو وہ بھی تو میرا باپ ہے، اور اسے ہرٹ کرنے والے کو میں کروں گا ہرٹ، اور بھی۔ وہ ضد پر آ رہا تھا، اور یہی ضد یاقوت نہیں چاہتا تھا۔ وہ تھائی سے پینٹ اوپر کھینچتا اس کے سامنے نیچے بیٹھا۔ دیکھو، ہر کسی کو اس کے ماں باپ اچھے لگتے ہیں۔ اس کے انداز میں بے پناہ محبت تھی۔ نہیں، ہر کسی کو نہیں لگتے، اور لگتے بھی ہیں تو ان کے مقابلے نہیں جنہوں نے دونوں کو کھو کر ایک شخص کو پایا ہو۔ اس کی بات پر ان دونوں کا گویا سانس تک رک گیا۔ وہ سنجیدہ تھا، بہت۔ پامیر اور یاقوت کو جیسے اپنے وہ دن یاد آنے لگے جب ایک کے سامنے اس کے ماں باپ کو مار دیا گیا تھا، اور ایک کے سامنے کفن میں دو چہرے جو اس کے ماں باپ کے تھے، جن کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی، اور وہ بے بس ڈرا سہما سا ان کو دیکھ رہا تھا، جو ایک ہی جھٹکے میں یتیم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تو جیسے کچھ بول ہی نہیں سکے تھے۔ اچھا بس، کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھو۔ یاقوت اسے تکلیف میں مبتلا ہوتے دیکھ اپنی تکلیف چھپا گیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی۔ وہ ضد کرتا اپنی آنکھ کی نمی صاف کرنے لگا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو اسے اس چیز کی سزا ملنی ہے جو اس نے ایک پولیس والے کے ساتھ کیا ہے۔ ایک کانسٹیبل وہیں کھڑا تھا جس نے اس کی بات سنتے درشتگی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر یاقوت پامیر نے پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور باہر آؤ دونوں، یا پھر کہو تو تم دونوں پر بھی پرچہ کر دیں۔ وہ ان دونوں کو اس کی اتنی فکر کرتے دیکھ جل اڑ کر بولا، لمٹ میں رہ کر بات کرو۔ اس کا لہجہ دیکھ یاقوت اس کی جانب دیکھتا گررایا تھا۔ واہ، تیور تو ایسے دکھا رہے جیسے کسی منسٹر کی اولاد ہے۔ رکو تینوں۔ وہ تینوں کو دھمکی دیتا اپنے کیبن کی جانب چلا گیا۔ اس پر اب سارے جرائم کے پرچے کرو، زندگی بھر یہ جیل سے نکلنا نہیں چاہیے۔ وہ کانسٹیبل کچھ سنبھلا ہی تھا کہ اسے دیکھ لفظ چباتے ہوئے گرلایا،
اسے برلاس پر رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا، جس نے تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت بری کر دی تھی۔ 1 منٹ بھی مزید رک کر دکھا دو۔ پیچھے سے آنے والی روبدار آواز پر اس کانسٹیبل نے فوراً سے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں ڈی ایس پی داراب کھڑے تھے، چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے۔ اسے دیکھ کانسٹیبل فوراً سے سلوٹ مارتا کھڑا ہو گیا۔ وہ اس پر ایک کرخت نگاہ ڈالتے برلاس کی جانب آیا۔ اسے یاقوت پہلے ہی میسج ڈراپ کر چکا تھا۔ اسے کیس کا پتہ چل گیا تھا۔ تب ہی وہ اپنی ٹیم کو وہاں بھیج کر ساری بات معلوم کر گیا تھا کہ برلاس کسی بھی اس طرح کے کیس میں ملوث نہیں۔ اس نے صرف معصوم جانور کو ختم کیا تھا۔ اگر وہ بھیڑیا معصوم تھا تو برلاس شاہ اس سے زیادہ معصوم تھا۔ دونوں باہر آؤ۔ یاقوت اور پامیر کو بلاتے وہ سیدھا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پیچھے آفس میں آ گئے۔ اس نے دونوں سے اصل بات پوچھی اور ان کے بتانے پر ہکا بکا سا دونوں کو دیکھنے لگا۔ مطلب بابا کو وہ نسوار برلاس نے دی؟ وہ حیرت کے مارے بنا اٹکے ٹھیک سے سوال بھی نہیں کر پایا۔ یاقوت اور پامیر نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے سر دھیرے سے اثبات میں ہلا دیا۔ سوری لالا، اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ ان کی بات سن کر داراب کو برا لگا، لیکن اسے غصہ بھی آیا تھا۔ یہ پاگل ہے۔ اگر بابا کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بے یقین تھا۔ نہیں، اس نے ڈوز بہت کم دیا تھا تاکہ صرف بات غصے تک محدود رہے۔ وہ ان کی جان نہیں لے سکتا، مجھے یقین ہے اس پر۔ ہاں، یاقوت مرزا کو اس پر یقین تھا، کیونکہ زحال کے ساتھ ان دونوں کو پالنے والا وہ بھی تھا۔ اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کے لیے اس نے اپنا آپ وقت سے پہلے زحال کی طرح بڑا کر لیا تھا، لیکن حرکت بہت غلط تھی۔ اسے بیلہ کو پڑنے والا وہ تھپڑ یاد آیا، لیکن افسوس غلط وقت پر۔ اس وقت اسے اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ قانون سب کے لیے ایک ہے۔ برلاس غلط کیس میں اندر ہوا ہے، لیکن اس نے جو پولیس والے کے ساتھ کیا اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ میں نے وکیل کو بلا لیا ہے، پیپرز لے کر آتا ہوگا۔ وہ اپنے انداز سے کچھ خفا خفا سا لگ رہا تھا، جو صرف یاقوت نے نوٹ کیا تھا۔ لالا، برلاس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اسے نہایت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے بیٹھے رہ کر کوئی بات نہیں۔ وہ میرا بھی چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے کان میں خود کھینچ لوں گا، تم بے فکر رہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ دونوں اس حد تک شرمندہ ہوں۔ وکیل نے آتے ساتھ بیل کے پیپرز جمع کروا دیے تھے، لیکن پورا پولیس اسٹیشن حیران و پریشان تھا کہ وہ شخص آخر کون تھا
جس کے آتے ساتھ ہی بیل بھی ہو گئی تھی، اور پھر بھی بضد تھا کہ یہاں سے کھسکے گا نہیں۔ یہاں کا قانون برلاس کو اس حرکت پر 5 سال قید کی سزا سنا سکتا تھا، اگر تو پیچھے نائب وزیر اعلیٰ ضیاء خان افندی نہ ہوتے۔ قانون نے داراب کے ہاتھ اپنے اصولوں سے باندھ دیے تھے، لیکن ضیاء خان کے ہاتھ کوئی مائی کا لال نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ ضیاء خان افندی کی اولاد تھی، کیسے نہ اس کے لیے سسٹم ایک ہوتا، اور ضیاء کو ہر اس چیز سے نفرت تھی جس سے ان کے زی کو تکلیف پہنچے، اور برلاس شاہ تکلیف میں تھا، مطلب ان کا زی بھی تکلیف میں تھا۔ دیکھ لو اب، وہ یہاں بیٹھا تو ایسے جیسے یہ اس کا سسرال ہے۔ کیا کروں میں اب؟ داراب کمر پر ہاتھ رکھے جیل کے باہر کھڑا برلاس کو دیکھ رہا تھا۔ بس ایک فون۔ پامیر کی بات پر داراب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اب کس وزیر اعظم کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ وہ کھلس کر پوچھ رہا تھا، کیونکہ برلاس کی ایک بیل کے پیچھے اور ضیاء اور داراب نے جو جان یکجا کی تھی وہ وہی جانتے تھے۔ وزیر اعظم نہیں، حکام اعلیٰ۔ اس کی بات پر داراب نے بھویں سکیڑی، جیسے پوچھ رہا ہو مطلب؟ بھائی کو فون کریں، جب تک وہ نہیں کہیں گے یہ اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلے گا۔ داراب نے ہونٹ گول کرتے یاقوت کی جانب دیکھا، جو سر کھجاتے ہوئے آنکھ بچا کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب یہی ایک راستہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں واپس سے داراب کے آفس میں موجود تھے، اور وہ مسلسل ضیاء کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے بھی کال اٹھانے کی زحمت کر ہی لی تھی۔ یار، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے اس بگڑے نواب کو لے جاؤ یہاں سے، قبضہ کر کر بیٹھا ہے میرے تھانے پر۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے وہ آخر میں عاجز آ گیا۔ پامیر نے ہنسی دباتے ہوئے نظر بچا کر یاقوت کو دیکھا۔ وہ صحیح سب کو نچا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہیں، بہت چوٹ آئی ہے، تمہارے علاوہ وہ کسی سے بینڈیج بھی نہیں لے رہا، آ کر دیکھ لو، اسے خون بہت بہہ گیا ہے، 2 3 بوتلیں تو آرام سے چڑھ جائیں گی۔ اس بار یاقوت اور پامیر نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا، جو جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ فون بند کرتے اس نے دونوں کو بت بنے دیکھا اور کندھے اچکائے۔ خون کی بوتلیں؟ یاقوت ہکا بکا سا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں تو، ایک ڈھیٹ کو جھیل رہا ہوں، اب دوسرے کو بھی جھیلوں، اب دیکھنا کیسے بھاگتا ہوا آئے گا اسی حال۔ وہ شان بے نیازی سے بولتا پیچھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ویسے جھوٹ بولنا بری بات ہے، پامیر نے اچھا بننے کے سارے ریکارڈ ٹھا کر کے توڑ دیے۔ وہ کہاوت سنی ہے، جھوٹ کے بغیر تو پولیس والا ایسے ہے جیسے سفید تاج ساڑی میں ایک تازہ بیوہ عورت۔ اس کی بات پر دونوں ہکا بکا سے اس کو دیکھنے لگے۔ امیزنگ! پامیر نے باقاعدہ بنا آواز والی تالی بجائی۔ اب دونوں کھسکو یہاں سے، اگر ضیاء نے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے تم دونوں کے لیے بلڈ ارینج کرنا پڑے گا۔ واقعی ایسا ہی ہونے والا تھا۔ تبھی دونوں احتیاط کرتے جھٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر آ کر
زحال کا انتظار کرنے لگے۔ برلاس اسی طرح رخ موڑے بیٹھا تھا۔ وہ گھنٹوں ایسے بیٹھ سکتا تھا۔ جب بھی ناراض ہوتا ایسے ہی بیٹھتا اور زحال آ کر اسے منا لیتا، لیکن آج وہ نہیں آ رہا تھا۔ اس بات کی تکلیف رہ رہ کر برلاس کو ہو رہی تھی۔ زحال کچھ ہی دیر میں تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس کو دیکھ یاقوت پامیر دونوں ایک دم سے سیدھے ہو گئے۔ دونوں کو مزید کچھ بگڑ جانے کا خدشہ لاحق ہونے لگا تھا۔ زحال کی نظریں داراب پر تھیں، جو ان میں چھلکتا سوال بھانپتے جیل کی جانب اشارہ کر گیا۔ زحال کی نظریں جیسے ہی اس جانب اٹھی، دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ زخمی حالت میں بنا اپنے درد کی پرواہ کیے صرف اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا، اور یہ بات صرف اس کا باپ ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب قدم بڑھاتے جیل کے اندر گیا۔ وہ تینوں سانس روکے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ پامیر نے تو دل ہی دل میں خیر کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ برلاس شاید اب بھی رو رہا تھا، تبھی آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار صاف کرتے اس کی سوں سوں کی آواز پورے سیل میں گونج رہی تھی کہ تب ہی اسے اپنے کندھے پر ایک نرم لمس محسوس ہوا۔ ہاں، اس لمس میں نرمی تھی۔ برلاس نے فوراً سے پلٹے بنا اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زحال خاموش رہا۔ پیچھے یاقوت اور پامیر اس کے ہاتھ جھٹکنے پر پریشان زدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ زحال نے جیسے ہی دوبارہ اس کا کندھا تھاما، وہ اپنی پوری طاقت لگا کر چیختا پیچھے پلٹ گیا۔ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ زحال کو دیکھ اس کا جملہ تو منہ میں رہ ہی گیا تھا، ساتھ میں سانس بھی رک گئی تھی۔ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرتی چلی گئیں۔ اس کے آنسو دیکھ زحال کے دل پر ہاتھ سا پڑا تھا، لیکن وہ خود کو بروقت کمپوز کر گیا۔ بھائی! برلاس کے ہونٹ بے ساختہ بڑبڑائے۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زحال نے انگوٹھے کی پوچھ سے اس کی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ اس کے یہ کرنے کی دیری تھی کہ برلاس تڑپ کر اس کی بیلی پر سر ٹکاتے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر کس کر باندھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی، اذیت تھی۔ اس کے اس طرح تڑپ کر رونے پر یاقوت اور پامیر کے کلیجے جیسے منہ کو آ گئے تھے۔ I'm sorry. I'm so sorry. میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ I promise. I promise. مجھے خود سے دور نہ کریں پلیز۔ اس کی گھگی سی بند چکی تھی۔ رو رو کر وہ کس طرح تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا اس کے بغیر۔ زحال نے چہرہ اوپر کرتے گہرا سانس خود میں اتارا، آنکھوں میں آنے والی نمی کو واپس پینے کی کوشش کی۔ وہ واقعی پاگل تھا۔ برلاس واقعی پاگل تھا، لیکن صرف اپنے باپ کے لیے۔ زحال نے اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ تڑپ کر مزید اس سے لپٹ گیا۔ نہیں، مجھے دور نہ کر،
میں نہیں کروں گا، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ہٹو پیچھے۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اسے آزمانے کی، لیکن وہ ہر بار کی طرح اس آزمائش پر بھی پورا اترا۔ وہ نہیں ہوا دور، اپنے باپ سے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں، میں پرومس کر رہا ہوں نا، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے تڑپنے نے زحال کو تڑپا دیا تھا، لیکن اسے احساس کروانے کے لیے اسے خود پتھر بننا تھا۔ وہ بن رہا تھا، پہلے بھی کیا تھا پرامس۔ تم پرامس توڑ دیتے ہو۔ اسے وہ دن یاد آیا جس نے زحال خان افندی کی روح تک کھینچ لی تھی، جس دن وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر رویا تھا۔ نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر ایسا کروں تو جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ مجھے خود سے دور نہ کریں۔ برلاس نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ زحال کی بس تھی، وہ تڑپ کر اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ گیا۔ اس کے یہ کرتے برلاس کی سسکیاں اور بلند ہوتی گئیں۔ اسے ایسے روتے دیکھ یاقوت پامیر کی آنکھوں سے کب سے گرم سیال بہنے لگا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ داراب خود ساخت ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی کسی بھائی کو ایک بھائی کے لیے اتنا جنونی نہیں دیکھا تھا۔ آج دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھ بھی آ رہا تھا کیوں زریاب خان زحال کو اپنے پاس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت ان تینوں کو زیادہ تھی، جن کی دنیا ہی صرف اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا، ٹارگٹ کمپلیٹ ہونے پہ ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔